السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ کی منتخب آیات کا ترجمہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر ہے 8 اور 9۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، یہ فعل امر ہے، معنی ہے ہو جاؤ، قوامین، قوامین اس میں مبالغہ ہے، اس کا معنی ہے مضبوطی سے قائم رہنے والے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے۔ قوامین مضبوطی سے قائم رہنے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء گواہی دیتے ہوئے۔ اے ایمان والو، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف سے۔ ولا یجرمنکم، یہ فعل نہیں ہے اور اس میں تاکید ہے، معنی ہوگا اور تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے۔ شنآن دشمنی، قومن کسی قوم کی، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے، الا پر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا: اعدلوا، عدل کرو، ہو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبیر یعنی خوب واقف ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور اعمال کیے، الصالحات، نیک۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، کہ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین، اور جو، کفروا، کافر ہوئے، یعنی جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب، والے ہیں، الجحیم، جہنم،
یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ آیت 38 تا 40 ہے، فرمان باری تعالی ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ السارق چور کو کہتے ہیں۔ سارا کا یسرق کو فعل ہوتا ہے، السارق اسم فاعل ہے، معنی ہے چور یعنی چوری کرنے والا مرد۔ والسارقۃ یہ مؤنث ہے اور چوری کرنے والی عورت۔ فاقطعوا یہ فعل امر ہے، تم کاٹ دو، ایدیہما ایدی یعنی ہاتھ، ہما ان دونوں کے، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاءً یہ جزا ہے، بما کسبا جو انہوں نے کمایا، یعنی یہ ہاتھ کاٹنا اس کی جزا ہے جو انہوں نے کمایا۔ نکالا من اللہ، نکال عبرتناک سزا، من اللہ اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب، عزیز کا معنی غالب، حکیم حکمت والا، اور اللہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فمن تاب پس جس نے توبہ کی، من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد، پس جس نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کی، واصلح اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ پس بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، یہ حمزہ استفہام ہے، لم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمینوں کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یعذب من یشاء، یعذب فعل مضارع ہے، عذب یعذب سے، یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ویغفر اور بخش دیتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھا آیت نمبر 38 تا 40 کا ترجمہ۔ آگے ہے آیت نمبر 48 اور 49۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ ترجمہ ہے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی مصدقاً مصدق تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے من الکتابی کتاب سے، جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ معنی ہوگا اس کا۔ اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے سے کتاب موجود ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ اور اس پر نگران ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم یہ فعل امر ہے، فَاحْكُم پاس فیصلہ فرمائیے، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، بس ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور نہ پیروی کریں أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق اما یعنی اس سے، مطلب یہ ہے کہ اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اسے چھوڑ کر جو جاءک آپ کے پاس آیا من الحق حق، اور حق بات جو آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنائی، منکم تم میں سے، شرعتاً شریعت، ومنہاجا اور طریقہ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور طریقہ مقرر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ تو تمہیں ضرور بنا دیتا، امۃ واحدہ ایک ہی امت، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، فِيمَا آتَاكُمْ اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے، فِيمَا آتَاكُمْ جو تمہیں عطا کیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس نیکیوں میں آگے بڑھو، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس میں جو تمہیں اس نے دیا، پس تم نیکی میں سبقت لو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، مَرْجِعُكُمْ تمہارا مرجع ہے، یعنی تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ تمہیں آگاہ فرمائے گا،
وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، پس وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ حکم فرمائیں یعنی فیصلہ فرمائیں، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ حکم سے فیصلہ فرمائیں۔ ولا تتبع اہواءہم، اور نہ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ، وَاحْذَر فعل امر ہے، اور محتاط رہیں، ہوشیار رہیں، ہم ان سے، ان یفتنوک، کہ کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں، ام بعدی، بعض سے، ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَعْلَمْ، پس جان لیجئے، انما یرید اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ انہیں پہنچے، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی کچھ سزا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی کچھ سزا ان کو پہنچے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ، لفاسقون، نافرمان، اور یقیناً بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ تھا آیت نمبر 48 اور 49 کا ترجمہ۔ آگے ہے آیت نمبر 82، 83 اور 84۔ فرمان باری تعالی ہے، قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ ترجمہ ہے، قالو، انہوں نے کہا، انا نصارا، انا، بے شک ہم، نصارا، نصرانی ہیں، انہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، ذالک بأن منہم قسیسین، ذالک اس لیے کہ بأن منہم، کہ ان میں، قسیسین، قسیسین ہیں یعنی علماء ہیں، ورہبان، اور رہبان ہیں یعنی درویش، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، ترا، تو آپ دیکھتے ہیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے رسول کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، آنسو کیوں بہتے، مما، بسبب اس کے کہ عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں لکھ دے گواہوں کے ساتھ۔
وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس ہمیں لکھ دے گواہوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 84 ہے وما لنا لا نؤمن باللہ، وما لنا اور ہمارے لیے کیا نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، لا نؤمن باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق اور جو آ چکا ہمارے پاس حق، اور ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس پر جو آ چکا ہمارے پاس حق، وَنَطْمَعُ اور ہم پر امید ہیں، ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا، مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ، اور ہم پر امید ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ یہ تھا آیت نمبر 82 تا 84۔ اب آیت نمبر 85 ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، فَأَصَابَ یعنی اللہ نے ان کو عطا فرما، أَصَابَهُمُ اللَّهُ اللہ نے انہیں جزا دی، جزا میں کوئی چیز دی جائے، بدلے میں دی جائے تو کہا جاتا ہے اصابہ، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس اللہ نے ان کو جزا میں دی، بما قالوا بسبب اس کے کہ انہوں نے کہا، اور اللہ نے ان کو جزا دی بسبب ان کے کہے کہ جنات تجری بدلے میں دیں باغات، تجری بہتے ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، بس اللہ نے ان کو ان کے کہے کے بدلے میں جنت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین اور یہی جزا ہے محسنین کی۔ آیت نمبر 86 ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یہ تھا آیت نمبر 82 تک ترجمہ۔